نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم، اس کا دوسرا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ آج کا سبق الدرس الاول، اس میں ہم کلمہ اور اس کی قسمیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ اچھی طرح غور کر کے سن لیں کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی معنی دار بامعنی لفظ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کو لفظ بھی یعنی مستعمل بھی کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں۔ جو بھی لفظ ہم منہ سے نکالتے ہیں یا تو معنی دار ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا درخت، گھر، زید، خالد، روڈ، مکان، روٹی، کپڑا، چائے، بسکٹ۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک ایک لفظ معنی دار معنی رکھتا ہے۔ ان کو بامعنی کہتے ہیں اور ان کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آئی سمجھ میں کلمے کی تعریف؟ کوئی معنی دار لفظ اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اور اسم وہ کلمہ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھیں ذرا۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے۔ اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے میں کہتا ہوں آدمی، اب یہ کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی دوسرا لفظ ملائیں گے تو پھر یہ معنی بتائے گا ایک آدمی کے بارے میں، نہیں۔ رجل میں نے بول دیا تو فوری ایک چیز سمجھ آ گئی کہ بھئی ایک مرد۔ اب اس کے معنی سمجھنے میں ہمیں کسی دوسرے لفظ کی محتاج اور ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح حامد، طیب، اچھا، ہوا، وہ، انا، میں۔ ایک بات سمجھ آ گئی، اسم کی تعریف میں ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اپنے معنی بتانے میں یہ دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اسم میں یہ بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں یا تو گزرے ہوئے زمانے میں کرتے ہیں یا موجودہ زمانے میں کرتے ہیں یا آنے والے زمانے میں کرتے ہیں، تو اس اسم میں جو ہوتا ہے کوئی ٹائم، کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ لہذا ایسی چیز جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی ٹائم، کوئی زمانہ، کچھ بھی نہ ہو، تو آپ فوری سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ جیسے ضربہ، اس نے مارا، ذہبہ، وہ گیا، یذہب، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ تو یہاں فعل کی تعریف میں ایک چیز یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ہے کہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آ جائے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور فعل میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ضرور پایا جائے گا۔ مثال، کوئی کام ہوا ہے تو وہ یا تو ماضی میں ہوگا یا اس وقت ہوگا، ہو رہا ہوگا، یا آنے والے کسی ٹائم میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس فعل میں تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا پایا جانا ضروری ہے اور زمانہ 3 ہیں: گزرا ہوا، موجودہ، آنے والا، ٹھیک ہے۔ نوٹ: اگر کسی کام کا کرنا سمجھ آئے مگر زمانہ نہ سمجھا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا۔ جیسے ضرب، مارنا اسم ہے، مارنا، صرف مارنا، یہ مارنا یہ اسم ہے۔ لیکن اگر جیسے اوپر کا ضربہ، اس نے مارا، تو یہ تو بھائی ہاں مارا، اس کا مطلب یہ پہلے مارا، ماضی کا۔ ذہبہ، وہ گیا، تو یہ بھی ماضی ہے، اس میں گزرے ہوئے زمانے میں، تو لہذا یہ فعل ہے۔ تو ان کی تعریفات کو یاد کریں۔ مزید فعل کی وضاحت آپ انشاءاللہ علم الصرف میں پڑھ لیں گے، وہ بھی ہم قریب ابھی شروع ہونے والی ہے، وہ ابھی ہم شروع کریں گے اپنے چینل پر۔ نمبر 3، حرف۔
وہ ہے کہ جس کا معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ حرف ایسی چیز ہوتا ہے کہ جس کا معنی جب تک ہم اس کو اسم کے ساتھ فعل کے ساتھ نہیں ملائیں گے اس کا معنی بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے من کا معنی ہے سے، علی کا معنی ہے پر، فی کا معنی ہے میں، الی کا معنی ہے تک یا طرف۔ ذہب زید الی المسجد، اب آگے اس مثال کو دیکھیں، زید مسجد کی طرف گیا۔ اب یہاں پر الی کے ساتھ جب مسجد لگ گیا تو یہ الی جب اسم کے ساتھ مل گیا تو پھر اس الی کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ بھائی کہ مسجد کی طرف، ورنہ بغیر کسی لفظ کو ملائے آپ طرف کہتے تو آپ بولتے بھائی کیا ہوا، کیا چکر ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو یاد کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلمے کی تعریف، اس کی تینوں قسمیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ان کو بار بار نوٹ کریں، اور یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، ان کو یاد کریں، آگے پھر یہی چیزیں آپ کو کام آئیں گی۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔